السلام علیکم۔ کیس ٹیکنگ تقریباً مریض جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ مختلف لیبارٹری کی رپورٹیں، ڈاکٹروں کی پرسکرپشنز ساتھ ہوتی ہیں۔ میں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف میرا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی تکلیفیں بتائیں، کون کون سے مرض کی دوائیں کھا رہے ہیں یہ بتائیں، اور ایک ایک کر کے میں ان کی تکلیف کو سمجھتا ہوں، اس کی نوعیت کو سمجھتا ہوں۔ اسی مناسبت سے جو میرے ذہن میں دوا یا کمبینیشن آتا ہے اس کا قطرہ زبان پہ ڈالتا ہوں اور مریض سے رزلٹ لیتا ہوں۔ تقریباً 1-2 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے۔ مریض اگر کہتا ہے کہ مجھے اس سے اچھا لگا ہے تو اس کو کنفرم کر لیتا ہوں، پھر دوسرے مرض کی طرف، تیسرے مرض کی طرف، اسی طریقے سے جب سب مرض کی دوائیں سلیکٹ ہو جاتی ہیں تو میں کاز کی طرف جاتا ہوں۔ دائمی نزلے کا مریض کی جب کیس ٹیکنگ کرتے ہیں تو ہمیں بخار ملتا ہے، بی کیو یا وائرابیٹ دیتے ہیں، 15 منٹ کے بعد کالی بائیکولوکم 30 دیتے ہیں، تو اس سے دائمی نزلے کا مرض کیور ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض اگر شکایت کرتا ہے کہ سردیوں میں مجھے ٹھنڈ سے چھینکیں آتی ہیں، دھول مٹی سے چھینکیں آتی ہیں، ڈسٹنگ سے چھینکیں آتی ہیں، تو ایسے مریض کو ہم پہلے الرجی کا کمبینیشن کیٹرا دیتے ہیں، اس کے 10-15 منٹ کے بعد کالی بائیکولوکم دیتے ہیں۔ اور ایسے مریض کو بھی بخار ہوتا ہے جو اس کو ٹھیک ہونے نہیں دیتا، تو اس کی مناسبت سے بی کیو یا وائرابیٹ سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ الرجی بھی کور ہو جائے، نزلہ بھی کیور ہو جائے اور بخار بھی۔ بلڈ پریشر کا مریض جس کو وقتی بلڈ پریشر ہوا ہے اور بلڈ پریشر سے اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پلسٹیلا دے دیتے ہیں، بلڈ پریشر سے چکر آ رہے ہیں تو لائکوپوڈیم دے دیتے ہیں، اگر گھبراہٹ ہو رہی ہے تو ٹھنڈ میں عموماً سردی سے یہ شکایت ہو جاتی ہے تو ایکونائٹ 200 دے دیتے ہیں۔ وقتی طور سے تو بلڈ پریشر ایسی دواؤں سے کیور ہو جاتا ہے، لیکن دائمی بلڈ پریشر کے لیے ہمیں بخار کو مائنڈ کرنا پڑتا ہے، تو پہلے بی کیو، کرولی، وائرابیٹ علامات کے مطابق دیتے ہیں تاکہ اوپر کا بلڈ پریشر سائسٹولک کور ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ یوریبیٹ دیتے ہیں جس سے ڈائسٹولک بلڈ پریشر کیور ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ مریض سے پوچھتے ہیں کہ جب ان کا بلڈ پریشر ہوتا ہے تو ان کو سر میں درد ہوتا ہے یا چکر آتے ہیں، تو اس کی مناسبت سے پلسٹیلا یا لائکوپوڈیم تیسرے نمبر پہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ سوڈیم کلورائڈ کی ڈیفیشنسی سے بلڈ پریشر کبھی ہائی ہوتا ہے کبھی لو ہوتا ہے، تو اس کے لیے نیٹرمیور 200 کی دے دیتے ہیں تاکہ سوڈیم کلورائڈ بھی بیلنس ہو جائے اور بلڈ پریشر کی کیفیت بھی ختم ہو جائے۔ اگر کسی مریض کو لو بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہے تو نیٹرم فاس یا نیٹرمیور دونوں سے کوئی جو اس کو سوٹ کر رہی ہے وہ دے دیتے ہیں تاکہ لو بلڈ پریشر کی شکایت بھی دور ہو جائے۔ ذیابیطس یعنی شوگر کے مریض کا جب بخار چیک کرتے ہیں تو عموماً 96، 97 یا 99 ہوتا ہے۔ نئی جنریشن اس بخار کو نہیں سمجھ پا رہی۔ یہی بخار
میں جب مریض دہی کھاتا ہے، کھیرا کھاتا ہے، سلاد کھاتا ہے، سیب کا جوس پیتا ہے، انار کا جوس پیتا ہے، حالانکہ یہ میٹھے نہیں ہیں لیکن شوگر شوٹ کرتی ہے، صرف اس لیے کہ ان کے پینے سے بخار تیز ہوتا ہے، اسی مناسبت سے شوگر ہائی ہوتی ہے۔ مجبوراً ڈاکٹرز کو بھی انسولین پہ شفٹ کر دینا پڑتا ہے، وہ خود نہیں سمجھ پاتے کہ یہ شوگر کیوں شوٹ کر رہی ہے۔ ہمارے مریض بھی جو بخار کو کیور کر لیتے ہیں تو وہ شوگر کی بیماری سے بھی نجات پا لیتے ہیں، لیکن جو بخار کو اہمیت نہیں دیتے ان کی شوگر بھی کیور نہیں ہو پاتی، البتہ دواؤں سے انہیں اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے، لیکن مرض کیور نہیں ہوتا۔ جب انجائنا کا مریض ہمارے پاس آتا ہے، اگر اس کا درد آگے سینے سے پیچھے جاتا ہے تو ہم اسپائجیلیا دیتے ہیں، اس کو آرام آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کا بھی بخار مائنڈ کرتے ہیں۔ اگر درد صرف آگے آگے رہتا ہے تو ہم اس سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ انجائنا کا درد نہیں ہے، یہ گیس کا درد ہے، پلسٹیلا دیتے ہیں، اس کو آرام آتا ہے۔ دست یعنی لوز موشن کے دائمی مریض کا بھی بخاری سبب ہوتا ہے جو ان کو ٹھیک ہونے نہیں دیتا۔ جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے دہی نہیں کھانا، کیلا نہیں کھانا، اسپغول کی بھوسی نہیں کھانا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ ڈاکٹرز لوگ بھی اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتے اور اسی وجہ سے دوائیں بدلتے رہتے ہیں اور مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب ایسے مریضوں کو بخار کا کامبینیشن دیتے ہیں، بی کیو یا وائرابیٹ، دوسرے نمبر پہ اگر مروڑ دست ہوتے ہیں تو آرسینک البم دے دیتے ہیں، اگر صرف سادے دست ہوتے ہیں پانی کی طرح تو ایلو ساک دے دیتے ہیں، یا اگر صرف لئی کی طرح دست ہوتے ہیں اور بغیر مروڑ کے ہوتے ہیں تو ڈائروبیت دے دیتے ہیں اور مرض کیور ہو جاتا ہے، مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔